بات کرتے ہیں بہت سے اہم ایشوز پر۔ سب سے پہلے بات کریں گے بانی تحریک انصاف کے علاج اور اسپتال منتقلی کی۔ تو عدالت نے 2 دن میں بانی کو شفا اسپتال منتقل کرنے کا حکم دیا تھا اور آج دوسرا دن ہے، لیکن حکومت بانی کو اسپتال منتقل کرنے کے سپریم کورٹ کے حکم کے خلاف کھل کر سامنے آ گئی ہے اور حکومت کی جانب سے صاف صاف کہہ دیا گیا ہے کہ کیس کی عبوری مرحلے میں حتمی نوعیت کا ریلیف نہیں دیا جا سکتا۔ حکومت نے نظر ثانی درخواست کر دی ہے جس میں موقف اپنایا گیا ہے کہ عدالت نے قانون سے ہٹ کر حکم دیا جو نمایاں قانونی خامی ہے۔ آرٹیکل 10A منصفانہ ٹرائل کی ضمانت دیتا ہے۔ مقدمے میں فریقین کو نوٹس جاری کیے بغیر آرڈر جاری کیا گیا۔ اب کیا صورتحال بنے گی؟ سوال تو یہ حکومت کی نظر ثانی درخواست کو عدالت کب سنے گی؟ تفصیلات جانیں گے سما کے نمائندے شہزاد علی سے۔ شہزاد، کیا مجموعی طور پر اب آپ کے پاس اپڈیٹس ہیں؟ حکومت کا کیا موقف ہے؟ کیا ہوگا آگے؟ جی بالکل، بانی تحریک انصاف کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے آرڈر کے مطابق 2 دن میں حکومت نے جو ہے وہ اسپتال منتقل کرنا تھا۔ ابھی تک اس حوالے سے جو ہے کوئی بڑی پیش رفت سامنے نہیں آ سکی، کیونکہ گزشتہ روز چیف کمشنر جو اسلام آباد ہیں ان کی جانب سے ایک اپیل دائر کر گئی تھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں، لیکن چونکہ جو سپریم کورٹ کا آلریڈی فیصلہ موجود ہے وہی ایگزسٹ کرتا ہے اور اسی پر عمل درآمد کرنا ہے، کہ چونکہ ابھی تک نہ تو اپیل فکس ہوئی ہے اور نہ ہی اس اپیل پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی آرڈر یا سپریم کورٹ نے کوئی حکم دیا ہے، تو ابھی تک جو سپریم کورٹ کا پہلا آرڈر موجود ہے ایگزسٹ کر رہا ہے اسی پر جو ہے وہ عمل درآمد کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے گزشتہ رات میں جو ہے وہ کافی زیادہ امکان تھے کہ شاید کوئی ڈیولپمنٹ یا بریک تھرو ہوگا، لیکن تمام تر جو ذرائع سے بھی خبریں آ رہی تھی کہ شاید تیاریاں بھی مکمل کر لی گئی ہیں، لیکن اس حوالے سے کوئی بھی بریک تھرو نہیں ہوا۔ تو آج اب کیونکہ جو پرسوں آرڈر جاری ہوا تھا سپریم کورٹ اور تقریباً دوپہر کا وقت تھا، تو شاید آج دوپہر تک کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک جو ہے وہ مختلف چہم گوئیاں چل رہی ہیں اسلام آباد میں کہ آج شاید صبح کے اوقات میں یا دوپہر تک جو ہے وہ شاید منتقل کر دیا جائے گا، لیکن ابھی تک اس حوالے سے کوئی بھی کنفرم خبر یا کوئی بھی کنفرم موقف سامنے نہیں آ سکا حکومت کی جانب سے۔ حکومت کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جو اپیل دائر کی ہے وہ اس حوالے سے عدالت کو مزید جو تھوڑی سی تشریح چاہتے ہیں اس فیصلے کی، کیونکہ اگر ایک قیدی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا نجی ہاسپٹل خصوصی طور پر اس کی مرضی کے مطابق، تو پھر کل کو پورے پاکستان سے جو ہے وہ اس طرح کی پٹیشن آ سکتی ہیں، عدالتوں سے رجوع کیا جا سکتا ہے کہ جو بھی قیدی ہیں وہ کہیں گے کہ ہمیں ہماری مرضی کے ہاسپٹل میں جو ہے وہ منتقل کیا جائے۔ تو اس حوالے سے حکومت عدالت سے تھوڑی تشریح چاہتی ہے، لیکن اس میں دلچسپ اور آئینی جو معاملہ ہے یا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ کل ایک پٹیشن فکس کی ہے اور اس طرح کی جو موسٹلی پٹیشن ہوتی ہیں انہیں ارلی پٹیشن بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ ایک فائل کی جاتی ہے سپریم کورٹ یا کسی بھی عدالت میں، تاکہ اس معاملے کی جو ہے فوری نوعیت کی سماعت کی جائے۔ لیکن اس پٹیشن پر کل سے ابھی تک جو ہے وہ رجسٹرار آفس کی جانب سے نہ تو اسے کال لسٹ میں شامل کیا گیا ہے، نہ اس پر کوئی سماعت کے حوالے سے جو ہے وہ پیش سامنے آ سکی ہے۔ تو یہ معاملہ ابھی تک چونکہ پینڈنگ ہے اور جو اس سے پہلا آرڈر ہے جس میں انہیں فوری طور پر 2 روز میں منتقل کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ ایگزسٹ کر رہا ہے، تو اگر اس آرڈر کی موجودگی میں جو ہے وہ حکومت کے پاس یہی آپشن ہے کہ وہ اس آرڈر پر عمل کرے، لیکن ابھی تک حکومت شاید اس انتظار میں ہے کہ سپریم کورٹ میں جو انہوں نے اپیل دائر کی ہے چیف کمشنر اسلام آباد کے تھرو، اس کی جو ہے وہ فکس ہونے کے بعد ہیئرنگ ہوتی ہے اور اس معاملے کی مزید تشریح سامنے آتی ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی چیز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ لیکن آج شاید یہ بھی امکان ہے کہ اگر حکومت اس حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں کرتی تو پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں یا جو انصاف لائر فورم ہے وہ دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے گا اور یہ موقف اپنائے گا اپنی درخواست میں سپریم کورٹ میں کہ آپ نے جو حکم دیا تھا اور جو اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو اس حوالے سے آج کا دن انتہائی اہم ہے اور سپریم کورٹ میں آج جو ہے وہ کوئی بڑی حکم نامہ یا کوئی بڑا فیصلہ سپریم کورٹ سے آج پھر ایک سامنے آ سکتا ہے، لیکن ابھی تک جو منتقل نہیں کیا گیا حکومت کا ایک اپنا موقف ہے کہ اس حوالے سے جو ہے وہ مزید تشریح چاہتے ہیں۔ جو پرسوں ایک آرڈر آیا تھا اس کی، لیکن ابھی تک جو ہے وہ نہ تو حکومت کی جانب سے کوئی واضح موقف سامنے آ سکا ہے کہ کیونکہ جب پرسوں یہ آرڈر آیا تو اس وقت بیشتر جو حکومتی وزراء تھے انہوں نے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور اس کے بعد اس پر عمل درآمد نہ ہونا یہ ایک نیا جو ہے وہ آئینی اور قانونی مسئلہ سامنے آنے کا امکان ہے، اور اسی حوالے سے حکومت نے جو مزید تشریح چاہیے سپریم کورٹ سے اور انہوں نے گزشتہ روز اس حوالے سے پٹیشن بھی دائر کی ہے، اس میں ایک بڑا اور واضح پوائنٹ یہی ہے کہ اگر بانی پی ٹی آئی کو ان کی مرضی کے ہاسپٹل میں منتقل کیا جاتا ہے نجی ایک ہاسپٹل میں، تو اس کے بعد دیگر قیدیوں کی اگر درخواستیں آتی ہیں تو اس پر کیا عمل کیسے عمل کیا جائے گا۔
تو یہ تمام تر معاملہ ہے، اور اس وقت تک کہ اسلام آباد میں سب سے بڑی اور سب سے اہم خبر یہی ہے کہ کیا منتقلی ہوگی نہیں ہوگی، تو کس گراؤنڈ پر نہیں کی جائے گی، اور اگر حکومت یہ کرتی ہے تو فیوچر کے لیے کیا پریسیڈنٹس ہوں گے عدالتی نظیر کے طور پر، اس فیصلے کو کوٹ کیا جا سکے گا یا نہیں۔ تو یہ اس وقت کا سب سے اہم اور جو اس وقت کا بڑا مسئلہ ہے، اس وقت زیر بحث ہے اسلام آباد میں، وہ تو یہی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ آج جب 9 بجے کے بعد عدالتیں کھلتی ہیں تو عدالتوں سے کیا خبر آتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، تو یہ ایک شہزاد، آپ جیسے کہ آپ نے ارلی پٹیشن کا بھی ذکر کیا، تو جس نظر ثانی درخواست کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، آپ تو جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آج اس پر ایک اہم فیصلہ سامنے آ سکتا ہے، تو کیا ایک توقع کیا کی جا رہی ہے اور کوریڈورز میں کیا بات ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ نے کہا نا کہ اس کا امپیکٹ بڑا پھر دورس ہوگا؟ جی بالکل، کیونکہ اس طرح کی جو درخواستیں دائر ہوتی ہیں ان پر جو ہے وہ فوری نوعیت کی جو ہے وہ بھی پرے کی جاتی ہے کہ اس درخواست پر فوری جو ہے وہ سماعت کی جائے، اور سماعت کرنے کے بعد جو ہے وہ جو بھی حکم نامہ عدالت کی جانب سے سامنے آتا ہے اس پر متعلقہ اتھارٹیز یا جو متعلقہ فریقین ہوتے ہیں وہ عمل درآمد کرتے ہیں۔ لیکن اس پٹیشن میں چونکہ کل تقریباً 12 بجے یہ پٹیشن دائر ہوئی تھی، اور اس کے بعد 4 سے 5 گھنٹے عدالتی جو اوقات تھے وہ بھی تھے، اس کو فکس کر کے اس میں ہیئرنگ کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بعد نہ تو کل عدالتی اوقات میں اس پر ہیئرنگ ہوئی، نہ اس کے بعد رجسٹرار آفس کی جانب سے جب شام کے وقت کال لسٹ جاری ہوتی ہے اس وقت بھی جو ہے وہ اس پٹیشن کو فکس کر کے سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا۔ تو یہ ایک معاملہ ہے کہ اب اگر آج یہ مقرر ہوتی ہے دن میں کسی وقت، تو کب یہ مقرر ہوتی ہے، کب اس پر فیصلہ ہوتا ہے، یا کہ اگر پی ٹی آئی کے جو وکلا ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ جو آرڈر اس سے پہلے سپریم کورٹ نے دیا تھا منتقلی کے کیس میں، اس میں بڑا واضح لکھا گیا ہے کہ اگر حکومت کی جانب سے کسی قسم کی کوئی شکایت پی ٹی آئی کے وکلا کو یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کے اہل خانہ کو ہوگی تو وہ عدالت سے رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر حکومت یہ محسوس کرے کہ جو آرڈر سپریم کورٹ کا پاکستان نے جاری کیا ہے، کیونکہ اس میں بڑی واضح ہدایت سپریم کورٹ نے جاری کی تھی کہ کسی بھی قسم کے سیاسی بینیفٹس کے لیے اس منتقلی کو استعمال نہیں کیا جائے گا، نہ تو میڈیکل رپورٹس کو، نہ ہی کسی قسم کی گیدرنگ کی جائے گی نجی ہاسپٹل کے باہر۔ تو یہ معاملہ تھا، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ نے دونوں فریقین کو واضح طور پر لکھ کے کہہ دیا تھا کہ اگر کوئی ایک فریق یہ محسوس کرتا ہے کہ عدالتی آرڈر کا غلط استعمال ہو رہا ہے یا اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو وہ عدالت سے رجوع کرے گا، اور اس پر عدالت جو ہے وہ مناسب فیصلہ جاری کرے گی۔ تو پھر آج جیسے ہی اس کا وقت کمپلیٹ ہوتا ہے، عدالت کھلتی ہے، تو یہ اہم معاملہ عدالت کے سامنے آنے کے کبھی امکانات ہیں کہ عدالت کے سامنے ایک نئی پٹیشن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے وکلا کی جانب سے امکانات ہیں کہ آج یہ اہم معاملہ عدالت کے سامنے آئے گا۔ شہزاد ذرا قریب سے نظر رکھیے گا، آپ سے گاہے بگاہے اس اہم معاملے سے متعلق اپڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے۔ پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کے مشترکہ اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے پر غور کیا۔ سیاسی اور کور کمیٹی نے بانی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کرنے اور علاج کے حکم کا خیر مقدم کیا، ساتھ ہی سپریم کورٹ کے حکم پر فوری عمل درآمد کا مطالبہ کیا۔ اعلامیہ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بانی کو شفا انٹرنیشنل منتقل کر کے طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اور بانی کی صحت پر سیاست کی ہے، نہ ہی آئندہ کریں گے، چاہتے ہیں کہ بانی کے علاج میں رکاوٹ یا دشواری پیدا نہ ہو۔ تو یہ جو ہے وہ بیان سامنے آیا ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہم صحت پر سیاست نہیں کر رہے، نہ ہم نے پہلے کبھی صحت پر سیاست کی تھی، نہ ہی ہم آگے کبھی صحت پر سیاست کریں گے، اسی لیے بانی کے علاج میں نہ تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، نہ ہی دشواری پیدا کی جائے۔ تو یہ اہم اجلاس ہو جس کے کچھ مناظر آپ سما کی سکرینز پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی سیاسی اور کور کمیٹی کا یہ اجلاس تھا جس میں بانی کی صحت کے حوالے سے، ان کے علاج کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی گئی، اور مشترکہ اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا۔ اجلاس میں بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کے عدالتی فیصلے پر بھی غور کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ کمیٹی نے انٹرنیشنل شفا اسپتال منتقلی کا جو فیصلہ تھا اس کا خیر مقدم کیا ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بیان دیا جو کہ ہم نے آپ سے ابھی شیئر بھی کیا کہ ہم صحت پر سیاست نہیں کر رہے، لیکن اب یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ کون کس چیز پر سیاست کر رہا ہے اور سیاسی معاملات کس طرح سے آگے بڑھیں گے۔